نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک 4 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو خلیفہ بنائے جانے کے تذکرے کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کی فوقیت علمی کو ظاہر کرتے ہوئے فرشتوں سے امتحان اور آزمائش کا ذکر کیا، اور پھر اس امتحان اور آزمائش میں آدم علیہ السلام کی فوقیت واضح ہو جانے کے بعد اب فرشتوں کو اور جو عرش کے قریب لوگ تھے یعنی ابلیس وغیرہ ان کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں، سجدہ کر لیں. اس کا تذکرہ ہوا کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تکبر کیا. بعد ازاں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سارا ماجرا ہو چکا اس کے بعد جو شیطان ہے اسے ملعون قرار دے کر مردود کہہ کر اسے راندہ درگاہ بنا دیا. یعنی وہ جو اس کا تقرب تھا، وہ جو اس کو خاص ایک قربت حاصل تھی، اس سے اسے دور کر دیا. آدم علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا ہونے والی اماں حوا علیہ السلام کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرنے کا ارشاد فرما دیا کہ اب آپ جنت میں ٹھہر جائیں. یہ جنت میں ٹھہرے ہوئے تھے. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا تھا اور وہ لعنتی ہو چکا تھا، لعنت کا مستحق بن چکا تھا. اب یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دے دیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی کوکھ سے یا ان کی پسلی سے پیدا ہونے والی، ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہونے والی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرنے کو حکم دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر کر دیا، جاؤ میرے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری قربت سے دور نکل جاؤ. اور ادھر آدم علیہ السلام کو اپنے انتہائی قریب کر دیا اور جنت میں بسا لیا اور ان کا بسیرا جنت میں ڈال دیا. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب جب اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی
ایک دفعہ ترجمہ سن لیں، پھر اگلی بات آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ شیطان باہر ہے، یہ دونوں جنت میں ہیں۔ یہ بات ذہن میں ہے نا، منظر کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش اور نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کس کو کہا؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو بھی اور ابلیس کو بھی کہا اس جگہ سے چلے جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش یعنی زندگی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور انہی کلمات کی بدولت معافی مانگی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، یعنی اللہ نے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کی پیروی کرنا، جو ہماری طرف سے ہدایت پہنچے اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، یعنی اس ہدایت کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں دوبارہ اسی منظور کو تازہ کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں، شیطان ان کی وجہ سے مردود قرار دیے جانے کی وجہ سے جنت سے باہر، قربت سے دور۔ یہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اب تھوڑا سا پیچھے جائیے، آدم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو اور شیطان کو بھی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر غرور کی وجہ سے، وہ ساری بات آپ کے سامنے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو راندہ درگاہ بنا دیا اور کہا کہ تو لعنتی ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت، اس نے اس وقت فریاد کی، شیطان نے اس وقت اللہ کے سامنے فریاد کی کہ باری الہ، آپ نے مجھے لعنتی قرار دے دیا، ملعون قرار دے دیا، مردود بنا دیا، لیکن میری ایک درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے مہلت ضرور دیجیے، یعنی عمر یا زندگی مجھے لمبی دیجیے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے۔ کب تک مہلت ہے؟ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب جب اسے مہلت مل گئی نا، اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ کبھی غلط نہیں کہتے، اللہ کبھی جھوٹ، اللہ کی بات بالکل سچی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پاس مہلت آ گئی اور مجھے لمبی زندگی مل گئی، اب اس نے اس کے بعد کیا کہا؟ اے اللہ، جن کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا یا جس کی وجہ سے تو نے مجھے لعنتی بنایا، میں بھی تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں تیرے راستے کے مقابلے میں ان کی راہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پروردگار ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیر لوں گا، اور گھیر کر انہیں میں اسی طرح تیرے راستے برگشتہ کروں گا، انہیں اسی طرح گمراہ کروں گا
جس طرح ان کی وجہ سے مجھے تو نے ملعون قرار دیا تو میں ان کے اوپر محنت کر کے ان کو بہکا کر کے ان میں سے بھی اکثریت کو رائے حق سے بھٹکا کر ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بات دیکھی، کتنی عجیب بات، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب کی کیفیت کو بھی دیکھیں کہ کتنا اللہ کو غصہ آیا ہوا ہے، کتنا اللہ کو غضب آیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ایک فریاد کر رہا ہے، اللہ پھر بھی اس کی فریاد کو قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم کمزور انسان ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے، کیا ہم شیطان سے بھی گئے گزرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتے۔ اللہ تو مانگنے والے، کہنے والے، پکارنے والے کی ندا پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان ہے، کیسا غصے کا وقت ہے، غضب کا وقت ہے، لیکن عین اس کیفیت میں شیطان جب اللہ کے ہاں سے فریاد کرتا ہے کہ باری الہ میری فریاد ہے کہ مجھے مہلت دیجیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ اس نے سوال کیا ہوگا اللہ کتنی مہلت؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک مہلت ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مہلت مل گئی، جب اسے یقین ہو گیا کہ جو ہے وہ خاص اس کو جو ہے وہ ایک مجھے جو ہے وہ خاص اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہو گیا، تو اب اس نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر دی کہ پروردگار میں ان کو بہکاؤں گا اور میں ان کو رائے حق سے برگشتہ کروں گا اور میں ان کو تیری راہ سے جو ہے وہ بہکا کر کے انہوں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تمام تر جو کوششیں ہیں اس میں اس کے لیے راہیں ہموار کر دی اور کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ ہاں، اس کے اور انسان اپنے درمیان اگر کوئی رکاوٹ دیکھتا ہے تو وہ وہی رکاوٹ ہے جسے انسان خود اختیار کرتا ہے، اور وہ رکاوٹ کس کی ہے؟ دین کی رکاوٹ ہے، اللہ کے کلمات اور جو وہ قرآن پاک اور تسبیحات اور تعلیلات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں ان کی رکاوٹ ہے۔ انسان وہ رکاوٹیں اپنے درمیان اور شیطان کے درمیان کھڑی کر دے تو شیطان قریب نہیں آ سکتا، ورنہ شیطان کو اللہ نے پوری طرح مہلت دے رکھی ہے۔ اب جب اس کو مہلت مل گئی تو اس مہلت ہی کے نتیجے میں اس نے پہلا وار کیا۔ اب بات سمجھئے، اب پہلا وار کرنے جا رہا ہے۔ کیسے؟ وہ دونوں جنت میں، یہ باہر آتا ہے اور باہر آ کر کے اس نے پورا ماحول دیکھا۔ ماحول دیکھنے کے بعد شاید ممکن ہے، یہ شاید کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی واضح طور پر روایت نہیں ہے، لیکن ممکنات میں سے کچھ ممکنہ باتیں جو مفسرین نے لکھی ہیں میں انہیں کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں کہ شاید شیطان باہر آیا اور آدم علیہ السلام جنت کے دروازے کی طرف آئے، یا اما جی حوا علیہ السلام بھی وہاں ٹہل رہی تھی اور وہ آئی۔ شیطان نے اما جی حوا علیہ السلام کو حال احوال پوچھے، اندر کے کیا حالات ہیں، کیا آزادیاں ہیں، کیا پابندیاں ہیں، سارے معاملات پوچھے ہوں گے۔ اما جی نے بتلایا کہ سارے حالات ٹھیک ہیں، اندر ہر قسم کی آزادی ہے، ہر قسم کی عیش و عشرت ہے، سوائے ایک پابندی کی، اور وہ ایک چھوٹی سی پابندی ہے، لگا دی ہے۔ تو تب شیطان نے کہا ہوگا کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی حکمت بھی جانتی ہو؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ مجھے تو نہیں پتا، ہمیں تو کہا گیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہوتا۔ کہا نہیں اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اصل میں آپ چونکہ ابھی نئے جنت میں آئے تھے تو جنت کے اندر کے جو حالات ہیں، وہاں کے اندر کی جو غذائیں ہیں، جو اندر کے مطلب کھانے پینے کی اجناس اور چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ابھی ہضم کرنا آسان ہے۔ یہ جو درخت ہے نا، یہ آپ کے معدے کے اعتبار سے ابھی ہضم کرنے کے قابل نہیں۔ اگر آپ یہ والا درخت کھا لو تو ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کے بعد آپ اس کو ہضم نہ کر سکیں اور آپ کو جو ہے وہ کچھ پرابلم ہو جائے۔ اب چونکہ وہ اس وقت کا حکم تھا، اب آپ کا جسم جو ہے وہ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے ایڈجسٹ ہو چکا ہے، یہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ یہاں پر مانوس ہو چکے ہیں، لہذا اب آپ کے لیے اس درخت کو کھانے میں کوئی نقصان نہیں، لیکن ایک فائدہ ہے۔ نقصان کوئی نہیں لیکن ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ والا درخت کھا لو گے تو
یہ درخت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی دینے والا اور جنت میں ٹھہرانے والا. اگر آپ یہ کھا لو گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اب انہوں نے نعمتوں کو دیکھا اور شیطان کی اس بات کو دیکھا تو پہلے انہیں شیطان کی یہ بات اپیل کرتی ہوئی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ شیطان تو وہی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حکم کی نافرمانی کی تھی. تو ساتھ ہی اس نے فوراً قسم کھا لی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسم کھائی. ہماری حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام شاید وہاں قریب دونوں موجود، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھا کر کے یہ بات کہی کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھا لینے سے تم جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب جب انہوں نے اللہ کی قسم سنی، اللہ کی، اور قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا کہ شیطان نے انہیں پھسلایا. کس بات سے پھسلایا؟ کہ یہ درخت کھا لو گے تو تم ہمیشہ ابدی زندگی یہاں گزارو گے. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، اور قسم نہ صرف اٹھائی بلکہ کہا انی لکما لمن الناصحین سورہ اعراف میں. اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اور اما جی حوا علیہ السلام کے دل میں ایک بات نے یہاں پر ایک نقطے نے جگہ بنا لی، اور وہ یہ کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم نقطے کی بات ہے کہ ان کے دل میں جو سب سے پہلی بات آئی وہ کیا آئی؟ کہ اللہ کا نام لے کر کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے اس نے جو غلطی کی تھی سو کی تھی، لیکن اللہ کا نام لے کر جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ اس لیے ان کے ذہن میں بات آئی میرے بھائیوں کہ وہ خود نیک تھے، خود پاک تھے، خود صاف تھے. یاد رکھیں جیسے انسان کا اپنا مزاج، اپنی طبیعت اور اپنی سوچ اور اپنی نیت ہوتی ہے نا، وہ ہر ایک کے بارے میں ایسے خیال کرتا ہے. خود انسان نیک ہوتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے سارے نیک ہیں. خود انسان جو ہے وہ بدکار ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ سارے بدکار ہیں. خود چور ہوتا ہے تو ساروں کو چور سمجھتا ہے، اور خود ولی اللہ ہوتا ہے تو ساروں کو ولی اللہ سمجھتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین میں سے جو صوفیاء ہیں، صرف تصوف میں مگن لوگ اور اللہ اور اس کے اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف لوگ، ہر وقت اللہ کی یاد میں تھپے ہوئے لوگ، ایسے صوفیاء کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ان صوفیاء سے حدیث نہیں لی جا سکتی. بات سمجھے کہ بڑی اہم بات. صوفیاء سے حدیث ان سے، اگر کوئی صوفی حدیث کو نقل کرے گا نا تو محدثین نے یہ کہا کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی اور نہ نقل کرے. وجہ کیا وہ جھوٹ بولتے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. صوفیاء اصل میں ہر ایرے سے حدیث لے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خود اپنی زبانیں صاف، ان کے دل صاف، ان کے ذہن صاف. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حضور کی بات پہنچائے گا وہ بالکل سچا ہوگا، وہ حضور پر جھوٹ نہیں بول سکتا. تو چونکہ ان کا اپنا من صاف ہے تو وہ سب کو صاف سمجھتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صوفیاء سے احادیث نہیں لی جائیں گی، کیونکہ ان کا نظریہ یعنی ان کا جو پرکھنے کا جو نظریہ ہے نا وہ بالکل جدا ہے، جبکہ عام محدثین کے پرکھنے کا نظریہ جدا ہے. وہ اور طریقے سے پرکھتے ہیں، صوفیاء پرکھتے نہیں ہیں. تو یہی حال آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ہوا، چونکہ بے گناہ تھے، کوئی ان سے گناہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا، نہ امکان تھا آدم علیہ السلام سے، کیونکہ وہ معصوم تھے. اور اما جی حوا علیہ السلام ان کی مصاحبت میں تھی، اور دونوں ہی تخلیق کے فوراً بعد جنت میں بھیج دیے گئے. گناہ کا تو امکان اور تصور ہی یہاں نہیں تھا. اب بالکل معصوم، گناہ نہیں. اینڈ ایسے حالات میں کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر کے انہیں ورگلائے گا، انہیں دھوکہ دے گا تو وہ دھوکے میں آ گئے، وہ دھوکے میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دیا شیطان نے، اور وہ دھوکے میں آ گئے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو، وہ پھسل گئے. اب پھسلنے کے بعد وہ درخت کھا لیا جس کا حکم تھا کہ نہیں کھانا. اب یہاں پر خطا ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، کیا ہوئی؟ خطا میں اور گناہ میں فرق ہوتا ہے. واضح اس مسئلے کو بھی ذہن رکھیے گا. بہت سارے لوگ ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام گناہ نہ کرتے تو ہم دنیا میں. بھائی آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، حاشا وکلا، اللہ کی قسم انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا. انبیاء سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے، گناہ ممکن ہی نہیں. خطا اور چیز ہوتی ہے، گناہ اور چیز ہوتی ہے. خطا اس کو کہتے ہیں بھول چوک.
اور بھول چوک حرام نہیں ہے. بھول چوک انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. بھول چوک انسان کی فطرت میں رکھی ہے. انسان کمزور ہے نا. تو آدم علیہ السلام بھول گئے اس وقت اللہ کا حکم. فنسیہ قرآن پاک لکھا ہے فنسیہ آدم علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے. کون سا حکم؟ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة، درخت کے قریب نہیں جانا. جب شیطان پھسلا رہا تھا، شیطان ورگلا رہا تھا، شیطان اس قسمیں کھا رہا تھا، تب ان کے ذہن میں وہ حکم نہیں تھا. اور عین اس کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے اس درخت سے وہ چیز اٹھائی اور اٹھا کر کے منہ میں ڈال دی. تب بھی ان کو حکم یاد نہیں تھا. جب کھا لیا، کھا لینے کے بعد احساس ہو اس سے تو اللہ نے روکا تھا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی روزے سے ہو، روزہ رکھا ہو، عین دوپہر کے وقت، جون کا مہینہ ہو، خوب تپش ہو باہر روڈ پر، ہاں جی، باہر نکلا ہو کسی کام سے اور چلا رہا ہو سائیکل یا چل رہا ہو پیدل روزے کی حالت میں، تو بھوک اس کو ستا رہی ہو. اچانک وہ چلتے چلتے کسی جگہ پہ دیکھتا ہے پانی رکھا ہوا ہے، وہ تیز قدموں سے آگے جا کر کے گلاس فٹافٹ پی لیتا ہے. اسے اس وقت یاد نہیں کیا روزے کا، تو اس نے پی لیا تو گنہگار ہوا؟ روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا. بلکہ اللہ نے تو کیا کہا ہے، یہ میری طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ انعام ہے، اعزاز ہے، اس کے لیے اکرام ہے، یہ میں نے اس کا اکرام کیا ہے. اب اس نے حکم کی مخالفت کر لی بظاہر نظر ایسے آ رہا ہے، لیکن وہ مخالفت نہیں کر رہا. مخالفت وہ ہوتی ہے جو حکم یاد ہو اور اس کی مخالفت کرے. یا حکم یاد ہی نہیں، حکم یاد ہی نہیں. جب حکم یاد نہیں، وہ غلطی کر گئے. اب اس غلطی کو غلطی ہم اپنے لفظوں میں غلطی کہتے ہیں، اس کو اصل میں عربی میں کہتے ہیں خطا، نسیان. اور یہ نسیان اور خطا معاف ہے. نسیان اور خطا کیا ہے؟ معاف ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بھی روزے میں ہے اور روزہ اس کو ستا رہا ہے یا بھوک اس کو پیاس اس کو ستا رہی ہے. عین آگے جاتا ہے، اسی جگہ سے جا کر کے وہ پانی اٹھاتا ہے اور اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گلاس اٹھا کر کے پی لیتا ہے. آپ بتائیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کو سزا ملے گی. اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. اور سزا کیا ملے گی؟ 60 لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. اس ایک کے بدلے میں 60 روزے لگاتار. اور پہلے والے کو کیا ہوا؟ انعام ملا. کیا ملا؟ انعام ملا. روزہ بھی مکمل، گناہ بھی نہیں، الٹا اللہ نے مسکرا کر کہا بندے میں نے تیرا اکرام کیا ہے. کتنا فرق ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہ جو کام کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ حکم کو بھول چکے تھے. اور حکم کا بھولنا نافرمانی نہیں ہے. حکم کا بھولنا نافرمانی، اس لیے شیطان نے انہیں بہکایا، پھسلایا اور وہ اس پھسلان میں آ گئے. نتیجہ تک انہوں نے جب وہ درخت کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سے شیطان اور انسان کی کشمکش شروع کروا دی. شیطان کو ملعون کس کی وجہ سے قرار دیا گیا؟ انسان کی وجہ سے. اب انسان کس کی وجہ سے باہر آیا جنت سے؟ شیطان کی وجہ سے. بات سمجھ گئے؟ ایک دفعہ شیطان پر انسان کی وجہ سے اللہ نے حکم نافذ فرمایا. گویا یوں کہہ لیجیے ایک دفعہ شیطان پر وار ہوا انسان کی وجہ سے، دوسری طرف سے شیطان نے انسان پر وار کیا، انسان پر. تو یوں ان کی دشمنی شروع ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے. فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ دنیا میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمنی آ گئی. یہ دشمنی کس کی وجہ سے آئی؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے آئی؟ حسد تکبر کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی. اب وہ دشمنی لے کر کے آسمانوں سے نیچے انسان بھی اور شیطان بھی آ گئے. آدم علیہ السلام نے جب اس حکم کو بھول چکے تھے، وہ درخت کھا لیا تھا، درخت سے چیز کھا لی تھی، اس کے بعد جب انہیں احساس ہوا فوراً تو انہوں نے ندامت کا اظہار کیا. شیطان نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اسے بتایا گیا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اس نے اپنی غلطی کا احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کیا، ندامت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی پر دلیل دی کہ میں نے غلطی نہیں کی بلکہ میں نے صحیح کام کیا. آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور نہ صرف اعتراف کیا بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک
روتے رہے اور اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، ہاں جی مناجات کرتے رہے، اور وہ مناجات بھی خود الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کن الفاظ سے کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے کہ اے آدم ان الفاظ کے ساتھ تم میری جناب میں آ کر کے فریاد کرو، میں قبول کروں گا۔ چنانچہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، آپ کے حکم کو بھول کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں ہیں، جنت سے باہر آ گئے۔ لیکن پروردگار، جنت سے باہر آنا بھی کوئی بڑے دکھ کی بات نہیں ہے، اصل دکھ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری اس خطا کو، اس بھول کو معاف نہ کیا، اگر ہماری پکڑ جاری رکھی اور ہمیں اے اللہ آپ نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا، تو پھر لنکونن من الخاسرین، تو پھر اصل خسارہ تو تب ہوگا، اصل نقصان تو تب ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے، یہ تو آپ کا فرمان ہے کہ جو ہدایت پائے گا، ہدایت کو قبول کرے گا، وہ ہدایت کو قبول کرنے کے بعد میرے پاس واپس نہیں لوٹے گا۔ بات مانی؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے آپ کی ناراضگی، اصل مسئلہ ہے آپ کی طرف سے راندہ درگاہ ہو جانا، اصل مسئلہ ہے آپ کی طرف سے مردود قرار دیے جانا۔ یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردود نہ قرار دیے جائیں، ہم ملعون نہ قرار دیے جائیں، ہم آپ کی رحمت سے دور نہ ہو، ہم آپ کی جو آپ کی طرف سے بخشش اور عطا ہے اس سے دور نہ ہو، بس یہ ہماری فریاد ہے۔ اگر یہ فریاد ہماری قبول نہ ہوئی تو ہم کیا ہوں گے؟ سارے والے بس آگے۔ تو یہ ہے پس منظر۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ اس درخت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، لیکن سب سے صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ اس درخت کا کوئی تعین احادیث میں، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی درخت سے، کسی ایسی چیز سے منع کیا تھا کہ جس کی جڑ زمین میں تھی اور جس کا ایک تنا اٹھا ہوا تھا اور اس تنے پر کوئی پھل تھا، کوئی چیز تھی جو لگی ہوئی تھی۔ زیادہ قرین قیاس بات مفسرین نے جو اکثریت نے رائے دی ہے وہ ہے گندم۔ کیا؟ گندم، کہ گندم کے خوشے اوپر تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس گندم کے خوشوں کو نہیں استعمال کرنا، انہوں نے کر لیا بھول کر کے، چنانچہ حکم یہ ہوا کہ آپ دنیا میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ گئے۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیں ایک دفعہ، پھر انشاءاللہ ذرا ترجمے کا لطف آئے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ یہ عیش و نشاط سے مراد جنت۔ جنت یاد رکھیں، جنت میں انسان داخل ہوتے ہی عیش و نشاط ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ دشمنی سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرے کے دشمن کون لگا ہے؟ شیطان انسان کی وجہ سے مردود ہوا، اب شیطان نے انسان پر وار کیا تو دونوں ایک دوسرے پر کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ زمین میں رہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی۔ اس سے مراد انسان کی زندگی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کی زندگی۔ اور متاع سے مراد انسان کی روزی۔ متاع سے مراد کیا ہے؟ انسان کی زمین میں اللہ نے ٹھکانہ دیا، یعنی تمہیں ایک زندگی دی ہے اور وہ زندگی کا ایک وقت مقرر ہے۔ کسی کی 90 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے 100 سال، کسی کے 1000 سال، کسی کے 50 سال، کسی کا ایک لمحہ، کسی کا ایک دن، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ یہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سورہ اعراف میں سکھا دیے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ، یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ شاگرد ہو یا کسی آدمی کا اپنا بچہ ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، باپ ڈانٹے یا استاد ڈانٹے اور اس ڈانٹ کے نتیجے میں وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا روتا چیختا چلاتا کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یعنی اور وہ کپکپا رہا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن اسے معافی مانگنے کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ میں والد سے کن الفاظ سے معافی مانگوں، استاد سے کیا الفاظ کہہ کر کے اپنی درخواست گزار کروں تاکہ استاد معاف کر دے، استاد والد معاف کر دے۔ اس کو الفاظ نہیں سوجھ رہے، والد مسلسل ڈانٹتا جا رہا ہے، استاد مسلسل ڈانٹتا جا رہا ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ پھر استاد یا والد خود کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، احساس پیدا ہو گیا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ احساس ہو گیا، اچھا اب پھر آپ آج توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ کیا توبہ کرو جی؟
اور اب الفاظ توبہ کے استاد یا والد کو سکھاتا ہے، بیٹا اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ میں بالکل یہ حرکت نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ سارے الفاظ کون سکھا رہا ہے؟ استاد یا والد۔ اور یہ سکھانے کے بعد وہ بچہ ان الفاظ کو بول رہا ہے، اور بولنے کے بعد پھر استاد کیا کہتا ہے، والد کیا کہتا ہے، جاؤ میں نے معاف کیا۔ الفاظ بھی خود سکھاتا ہے اور معاف بھی خود کرتا ہے۔ الفاظ کیوں سکھاتا ہے؟ اس کو الفاظ آتے نہیں۔ آدم علیہ السلام بھی پہلی دفعہ جب یہ چونکہ معاملہ ہوا تو ان کو الفاظ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں کن الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگوں، وہ کون سے کلمات ہیں جو کہوں۔ یہاں لوگوں نے مختلف قسم کے کلمات کہے ہیں، لیکن اصل کلمات وہی ہیں جو قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ نہ کسی ذات اور نہ کسی اور شخصیت کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہے، قرآن پاک نے کہا ہے۔ وہ کلمات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ البتہ یہ کلمات کب سکھائے گئے؟ یہ ایک بات ہے کہ یہ آیا جنت میں سکھا دیے گئے تھے یا جنت سے نکالے جانے کے فوراً بعد سکھا دیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے جب یہ دونوں 40 سال دنیا میں اترنے کے بعد 40 سال ایک دوسرے کو تلاش کرتے 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 میدان عرفات میں جب دونوں آپس میں ملے، 40 سال بیت گئے۔ اب جب یہ دونوں آپس میں ملے تو ملنے کے بعد یہ اللہ سے فریاد رس ہوئے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، اور رو رہے مسلسل رو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے کہ یہ کلمات پڑھو تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ انہوں نے کلمات پڑھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کلمات پڑھے اور اللہ نے ایسے ہی جیسے استاد نے کہا یہ کلمات بولو جو ہے وہ توبہ کرو، توبہ کر دی، یہ کلمات بول دیا، استاد نے کہا جاؤ معافی۔ ٹھیک ہے جی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور صاحب رحم ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، جب تمہارے پاس، یہ کس کو خطاب ہے؟ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں، آدم علیہ السلام کی وساطت سے آخری دنیا میں آنے والے انسان سب کو خطاب ہے۔ وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ عرب ہے یا عجم ہے، وہ رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں یا سفید فام ہیں، جتنی بھی انسانیت دنیا میں پیدا ہونے والی تھی سب کو یہ کہا کہ تمہارے پاس جب میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، اس ہدایت کو ماننا۔ فلا خوف علیہم فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ خوف اور حزن یہ دو لفظ ہیں، ان کو سمجھ لیجیے تاکہ بات زیادہ اور واضح ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ حزن کہتے ہیں غم کو، خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ اب یہاں کون سا ڈر مراد ہے، کون سا غم مراد ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ موٹر سائیکل دے کر کے روڈ پہ بھیجتا ہے تو اس کو ڈر ہی لگا رہتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آتا۔ کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے؟ کہ پتہ نہیں باہر جائے گا کیسے چلائے گا، کیا اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ جائے، کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ جائے گا، یہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنے والے وقت میں کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس خطرے کی بنیاد پر جو کیفیت انسان کے من اور اپنا دل میں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈر۔ اور ایک ہوتا ہے انسان ماضی کے اعتبار سے کسی واقعے، کسی غم یا کسی حادثے کو یاد کر کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حزن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جسے کہتے ہیں غمگین ہونا۔ غمگین ہو گیا، وہ فلاں واقعہ یاد کر کے غمگین ہو گیا، ہاں جی، فلاں مرحوم کو یاد کر کے انسان غمزدہ ہو گیا، فلاں آدمی کو یاد کر کے انسان غمزدہ ہو گیا، فلاں حادثے کو یاد کر کے غم تازہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نا غم تازہ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں غمگین ہونا، اس کو کہتے ہیں حزن و ملال۔ اب سمجھیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اسے آنے والے حالات کے اعتبار سے ڈر کوئی نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھیں، آنے والے حالات کے اعتبار سے اس کو ڈر کیا مطلب کہ جنت میں یعنی قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہوتا ہے ہدایت کی پیروی کی، انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ اچھا، ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی کوئی نہیں ہوگا، سابقہ زندگی پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ آنے والے دنوں کے اعتبار سے ڈریں گے بھی نہیں اور گزشتہ دنوں کے اعتبار سے کوئی غم بھی ان کو نہیں ہوگا۔
کتنی زبردست زندگی ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، اولئک اصحاب النار، ہماری آیتوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں. کفر اور کذب دو لفظ ہیں. کفر کہتے ہیں، کفر کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. کفر کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی دل میں ایمان نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے. لیکن اگر ایک آدمی زبان سے کسی چیز کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ کافر تو ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ زبان سے جھٹلانے کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ کذب بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے یا جھٹلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جھٹلانے یا جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور کفر کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے. گو کہ دونوں اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں قریب قریب ایک ہی معنی ہے. حقیقت میں قریب قریب ایک ہی معنی ہے، لیکن الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ کے دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ دوزخی لوگ ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.